السلام علیکم ناظرین، کل ہم نے اس موضوع پر بات کی تھی آپ سے، وہ یہ ہے کہ بے حیائی اس وقت عام ہو چکی ہے اور بے حیائی کو کوئی بے حیائی سمجھ ہی نہیں رہے، جبکہ قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کے نظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت عام معاشرے کے اندر یہ چیز اور یہ وبا پھیل چکی ہے۔ موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں ٹک ٹاک کے نام پر عجیب قسم کی ویڈیوز سامنے آتی ہے، اور نیشنل ٹی وی چینل جو ہے اس میں بھی کل بات کی تھی ہم نے اس پر، اس میں بھی ہم دیکھے، پھر ٹی وی ڈرامے جو ہیں اس کے اندر دیکھے عجیب قسم کے حرکتیں اور چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک اسلامی معاشرے کے اندر ناسور کی طرح یہ پھیل رہے ہیں اور پھیل چکے ہیں، اور اس سے ہماری جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں وہ متاثر ہو رہی ہے، ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں، ہمارا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے تو سب سے پہلے ہمیں اسلامی تعلیمات کی طرف جانا ہوگا، اور ہر گھر کے بڑوں کی سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں اور ان کو یہ چیز بتائیں کہ کس چیز میں حیا ہے، کس میں نہیں ہے، کون سی چیز اسلام کے مطابق ہے، کون سی چیز اسلام کے مخالف ہے۔ تو جہاں تک علماء کی ذمہ داری ہے، دیندار طبقے کی ذمہ داری ہے، وہیں پر ہم سب کی انفرادی طور پر اپنے چوٹوں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہاں پر ان چیزوں کی روک تھام کے لیے اپنے کوششیں کریں اور اپنا کام کریں۔ تو اس لحاظ سے ایک اور ویڈیو اس وقت آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں تاکہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اور اس کے بعد ہم پھر بات کرتے ہیں کہ یہ بے حیائی کس طریقے سے پھیل رہی ہے اس معاشرے کے اندر۔ پہلے ویڈیو دیکھ لیں۔ ناظرین، ویڈیو آپ نے دیکھ لی، اور یہ دیکھنے میں تو کوئی اتنا وہ محسوس نہیں کر رہا، لیکن اگر اس کے گہرائی میں آدمی جائے تو یہ ایک بہت بڑی بے حیائی پھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں اس طرح کے ماحول پیدا کیے جا رہے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پر موجود ہے، آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جہاں باقی جگہوں پر بے حیائی ہے، وہاں پر اس چیز کی روک تھام کے لیے ہم سب کو کام کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ سمندروں کے اندر یعنی پانی میں اور زمین کے اوپر جو فساد برپا ہو جاتا ہے یا فساد برپا کرتے ہیں، ان کے پیچھے ایسی چیزیں کار فرما ہوتی ہیں جن سے معاشرہ خراب ہوتا ہے اور فساد اور انتشار برپا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی چیزوں کو روکنا پڑے گا، اور اس کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے ہماری انتظامیہ کی، ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی اور ہماری صوبائی گورنمنٹ کی، کہ وہ ان چیزوں پر نظر رکھے اور ان چیزوں کی روک تھام کے لیے وہ اقدامات کرے۔ تو اس چیز کی اس وقت زیادہ ضرورت ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ان چیزوں کو نوٹ کرے، کیونکہ لڑکے جو ہے وہ اس کے نام پر اپنے آپ کو لڑکیاں پیش کرتی ہیں، یا جو ہمارے خواجہ سرا ہے اس روپ میں آ کر اور بہروپیے بن کر اس طرح کے جو معاشرے کی جو حیادار طبقہ ہے یا حیادار علاقے ہیں، وہاں پر اس طرح کے ماحول بنا کر علاقے کی جو اس ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں کے عزت کو ٹیس پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے خلاف اقدامات کرے اور یہ چیزیں روک لے۔ ہم دیکھتے ہیں روڈ پہ جاؤ، کسی ہوٹل میں جاؤ، کسی دکان میں جاؤ، اس قسم کے بہروپیے آپ کو ملیں گے، اور وہاں پر جب اس کے حرکات و سکنات کو آپ دیکھیں گے تو اس میں بے حیائی کا عنصر آپ کو نظر آئے گا۔
تو اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن اور بحیثیت قرآن کے پیروکار اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے اس کے خلاف آواز بھی اٹھانا چاہیے، اس کے خلاف ہمیں کام بھی کرنا چاہیے اور متعلقہ اداروں تک اس طرح کے پیغامات پہنچا دینے چاہیے تاکہ بر وقت وہ اس کے خلاف کارروائی کر کے اس کو انجام تک پہنچا سکے، تاکہ ہمارا علاقہ، ہمارا معاشرہ اس قسم کی چیز ان سے، اس قسم کی بے حیائی سے پاک رہے۔ اللہ حافظ۔